مولوی صاحب کے ایک اور شاگرد تھے مولانا اسماعیل صاحب کے، شاید بزرگوں میں سے کس ذہن میں نام ہو، سید خادم حسین شاہ صاحب بخاری، وزیر آباد۔ جی جی، وہ کیا کہنے، مالک ان کے درجات والا۔ اچھا وہ مجلس قمر آپ نے تو نہیں سنا، وہ پنچایتی انداز میں مجلس پڑھتے تھے۔ پنچایت سمجھتے ہو؟ میں نے کہنے لگا میں جرمنی دے لوکاں نال گلاں کر، اور پرے پنچایت یار، پرے پنچایت بخاری جی 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 ہاں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایبٹ آباد بھی لائیں، میں تو لاہور میں کھڑا ہوں، تو یہاں پہ پنجاب میں، کے پی میں نہیں، پنجاب میں اسے پنچایت کہا جاتا ہے۔ پنچایت کا ہمارے کلچر میں، بسم اللہ جی، ہمارے کلچر میں یہ بات ہے کہ پنچایت کا ایک مین اصول یہ ہے کہ مخالف بھی وزنی بات کرے، اس کی رد نہ کرو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ پنچایتی اصول ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر بندہ پنچایتوں میں فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حوصلہ ہر بندے کے بس میں ہے ہی نہیں کہ آپ مخالف فریق کی بات بھی پیار سے سن لے۔ بندے تو لڑن مرن پہ آ جاندے، کیونکہ بلڈ پریشر تے کدی کدی لو ہوتا ہے نا، ہائی تو ہر کسی کا ہوتا ہے، مالک صحت دے۔ بخاری صاحب قبلہ مجلس سے ابھی خطاب کاری رہے تھے، ایک بندے آکھا جی میں ایک ادھا سوال کرنا ہے، قبلہ نے کہا ہاں ہاں فرمائیں۔ یہ مولوی اسماعیل دے قبیلے نو ہی شرف حاصل نے کہ اگر کوئی کویسچن والی بات آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے اس مولانا اسماعیل صاحب کے مدرسہ میں یہ کہیں رواج نہیں تھا۔ طالب علم ہم سارے شیعہ تھے، ٹیچر ہمارے دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے۔ لوگوں نے کہا مولوی اسماعیل صاحب شیعہ مدرسے میں آپ دیوبندی اساتذہ کو کیوں رکھے بیٹھے، آپ بریلوی اساتذہ کو؟ قبلہ نے کہا ہے انہاں بچیاں کل ممبر تے ہونا ہے، میں نہ دے چاکے لے رہے ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں انہیں پریشانی کوئی نہ ہو۔ خیر بات پھر لمبی ہوتی جا رہی ہے، سوری۔ بخاری صاحب قبلہ نے کہا ہاں جی پوچھیں، ذرا لہجہ سنیں آج۔ کہنے لگا ماریا بھی آپے جے روندے بھی آپے۔ یہ آج بھی آپ کو الزامات کے سامنے، آج بھی بچوں کی باتیں غور سے سنا کرو۔ آج بھی بندے کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں بچوں کو، طالب علموں کو، دکاندار سے گلی محلے میں، یہ نہ ماریا بھی آپ، یہ آپ ہی ماتم کر دیں۔ جب اس نے کہا نا ماریا بھی آپ جے تے روندے پٹتے بھی آپ ہو، قبلہ نے غصہ نہیں کیا۔ کہنے لگے مولوی صاحب ہیں آپ؟ کہنے لگے ہاں پنڈ دی مسجد کا مولوی ہو۔ بخاری صاحب نے بڑے پیار سے کہا، بخاری صاحب نے کہا جب شیعہ امام حسین کو قتل کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے بچایا کیوں نہیں تھا؟ نہیں سارے بندے سارے دھیان ہی نہیں دے پائے۔ آپ جی ہیں شمسی پیر، کیا کہنے، ذرا متوجہ رہیے گا آپ۔ اب بات اس سے بھی گہری ہے، سارے پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں، اللہ کرے توفیق مولا سے مانگا کرو اپنے بزرگ علماء کی باتیں سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی۔ بخاری صاحب نے کہا جب شیعہ، دیکھو پنچایتی اصول ہے نا کہ اس کی بات کا انکار بھی نہیں، رد بھی نہیں، غصہ بھی نہیں۔ کہنے لگے قبلہ صرف ایک بات بتا دیں، جب شیعہ حسین کو قتل کر رہے تھے آپ لوگوں نے بچایا کیوں نہیں؟ آپ کو بچانا چاہیے تھا، آخر آپ کے نبی کا بیٹا قتل ہو رہا تھا۔ یا تو آپ یہ مان جائیں کہ آپ کا مذہب تب تھا ہی نہیں۔ اوہ لاہور والو یار کون قدر کرے گا ان باتوں کی؟ آخر تمہارے نبی کا بیٹا قتل ہو رہا ہے، 4 شیعہ قتل کر رہے ہیں، تمہیں آگے بڑھ کے نبی کے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانا چاہیے تھا۔ میں کل ہی سواد لے رہے ہوں۔ ہو یا تو یہ مانو تم تب تک بنے نہیں تھے،
اور بخاری صاحب نے کہا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو، آپ وہاں پہ ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ ظلم روکیں. اگر طاقت کے باوجود آپ ظلم نہیں روک رہے، آپ برابر کے ظالم ہیں. آپ اگر تھے اور آپ نے ظلم نہیں روکا، شیعہ قتل کر کے ظالم ہو گئے، آپ چپ رہ کے ظالم ہو گئے. جدو دوویں گھر ظالم ہو، رل کے ماتم کر لیا کرو. آپ کے کیا کہنے، آپ لوگوں کے کیا کہنے. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. مہربانی، متوجہ ہے سرکار. تو جو میں گزارش کر رہا تھا نا قبلہ کی، مولانا اسماعیل صاحب کی جو بات میں کرنے لگا تھا، وہ پھر مولانا کے شاگردوں کی بات شروع ہو گئی. تو مولانا اسماعیل صاحب قبلہ بیٹا یہ بڑی مطلب اس زمانے کی، ذرا آپ تھوڑا سوچیں کہ آپ کا مسلک کتنی مشکلوں سے گزر کے پھر آپ یہاں تک پہنچے. لیکن ہم اس وقت بھی تھے جب مختار اکیلا تھا.